ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. تمام تعریفات، تمجیدات، تقدیسات، تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق اور زیبا ہیں. اربوں کھربوں درود و سلام سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے اللہ رب العالمین نے اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات قرار دیا ہے اور قیامت تک کے لیے اسی دین کو پسند فرمایا ہے. یہ دین جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام کیا گیا. اختتام بمعنی تکمیل، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا اور آپ کی نبوت کو اس سلسلے کی آخری کڑی بیان فرما کر عقیدہ ختم نبوت کا بیان ہوا. اب اگر دین پر عمل کرنا ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا. صحابہ کرام کے عمل کو دیکھنا ہوگا. جنہوں نے صحابہ کو دیکھ کر دین پر عمل کیا یعنی تابعین، ان کے چلن کو، طریقہ کار کو دیکھنا ہوگا. اگر دین کو تلاش کرنے کے لیے ہم اپنے جیسے یا خود سے کچھ بہتر نیک صالح
حضرات کے پاس، علماء کرام کے پاس جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ ان سے معلوم کرو جو اہل علم ہیں، اہل ذکر ہیں، جن کے پاس وحی کا علم ہے۔ لیکن اس آیت میں یہ شرط لگا دی گئی کہ وہ اہل ذکر ہوں، ان کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والے احکامات کا علم ہو۔ اگر وہ بھی اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی عقل، اپنی سمجھ سے کوئی بات بتاتے ہیں تو اس بات کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے 2 اطاعتوں کا ذکر مطلقاً فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا معنی کہنا ماننا، فرما برداری کرنا، اوبے کرنا، اور اس کے بعد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی بھی بات مانا کرو جو تم میں صاحب امر ہو۔ مفسرین نے اس کے 2 معنی کیے ہیں، ایک تو وہ جو صاحب امر یعنی حکمران ہو، حاکم ہو، اور دوسرا وہ جس کے پاس مسلمانوں کی جزوی نگرانی ہو، وہ عالم دین ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، امیر ہو، کسی گھر کا ہیڈ ہو، کسی انجمن کا بڑا ہو، صاحب امر، اتھارٹی۔ لیکن اسے مستقل بذات اطاعت کے طور پر ذکر نہیں کیا۔ آپ اگر غور فرمائیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، پہلی 2 اطاعتیں مستقل بذات اطاعتیں ہیں، تیسری اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے۔ اگر تیسری اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے خلاف ہو تو کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی امر میں، کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں تمہارے اور صاحب امر کے مابین تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ، تو اس مسئلے کو لوٹاؤ، پیش کرو، اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت کریمہ خطبہ میں تلاوت کی گئی، یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے سے مراد اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ کے نبی کے فرمان سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور مفسرین کرام نے اس کی شرح میں، تفسیر میں کچھ قیمتی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، ان کے مقام کا، رتبے کا اندازہ اس معاملے سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تکریم اور ادب سکھا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چل رہے ہوں تو ان سے آگے چلنا نہیں، الا یہ کہ کوئی خدمت گزار ہو، وہ آگے بڑھ کر آپ کی خدمت بجا لانے کے لیے آگے بڑھا ہو۔
اگر آپ کہیں تشریف فرما ہے تو آپ کے بولنے سے پہلے بولنا نہیں. چنانچہ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں مختلف سوالات لے کر بیٹھتے، لیکن وہ سوال، وہ الجھن زبان کی نوک پر نہیں آتی کہ خود نہیں بولنا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہاں تو ادب سے بیٹھنا ہے، رسول جو دے گا اسے لے لیا جائے گا، جس سے روکیں گے اس سے رک جایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کوئی عمل نہیں کرنا. آپ عمل فرمائیں پھر عمل کرنا ہے. کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو آپ سے پہلے لقمہ نہیں لینا، ہاتھ نہیں بڑھانا، پہلے آپ ہاتھ بڑھائیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. مفتی احمد یار نعیمی گجراتی، جو ہمارے بریلوی دوستوں کے بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے، رائے کے آگے اپنی عقل استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے. ان کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی. اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. احادیث میں دو صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے، ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی. بعض ہوتے ہیں جن کی آواز قدرتی طور پر اونچی ہوتی ہے، وہ نارمل بات کرے تو لگ رہا ہوتا ہے کسی کو ڈانٹ رہے ہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں آ کے بیٹھنا چھوڑ دیا. وہ دور دور سے نبی کریم کا دیدار کر لیتے تھے. آپ نے جب اپنے جانثار کی اتنی دوری دیکھی تو فرمایا وہ قریب کیوں نہیں آتے، بلا کے لاؤ. جب آپ قریب پہنچے آپ نے دریافت فرمایا کیا ماجرا ہے، آتے ہو دور دور سے، ملتے ہو اور چلے جاتے ہو. اللہ کے حبیب یہ آیت سننے کے بعد یارہ نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں بیٹھوں، ناگاہ کوئی جملہ ادا کروں اور آپ کی آواز سے اونچا ہو جائے، میرے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. آپ مسکرائے، فرمایا تم تھوڑی ان میں شامل ہو. بعض روایات میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آتا ہے. جیسے ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ازار یعنی تہبند، ٹراؤزر کی جگہ جو پہنے جاتی تھی چادر، اسے ازار کہتے تھے، جس کا یہ ازار اس کے پیر کے ٹخنے سے نیچے جائے گا وہ حصہ جہنم میں جلایا جائے گا، کیونکہ یہ تکبر کی ایک علامت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین صحابی گھبرا کر اللہ کے حبیب سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں جب چادر باندھتا ہوں تو میرا پیٹ تھوڑا باہر ہے تو چادر نیچے ہو جاتی ہے، میں تو گھبرا گیا ہوں. فرمایا تم تھوڑی اس وعید میں شامل ہو، خود سے اگر نیچے ہو جائے غلطی یا کسی عذر کی بنا پر، وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سے آگے، فرمان سے آگے، رائے سے آگے اپنی رائے رکھنا بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، اور یہ انتہائی درجے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. چنانچہ یہ بات نہ صرف ہمیں سمجھنی چاہیے بلکہ انہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جنہیں ہم عزیز رکھتے ہیں، جنہیں دوست سمجھتے ہیں،
ہمارے وہ بچے جن کی تربیت کے ہم مکلف ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے انہیں دین سکھایا یا نہیں سکھایا، اور پھر ہمارے بچوں کے ذریعے ہماری نسلوں تک یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ کہ ہمیں سنت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور جو اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے اس پر چلنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ جس طرح ایک عقیدہ توحید ہے، اس عقیدے کی ضد شرک ہے۔ توحید عقیدہ ایک اللہ رب العالمین کے وجود کا اس بات کرتا ہے، اور شرک کا عقیدہ کہ کوئی اللہ کی ذات میں شریک ہے نعوذ باللہ، کوئی اوصاف میں شریک ہے نعوذ باللہ، کسی نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے اسماء میں شریک قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح ایک دین کا ستون سنت ہے اور اس کی ضد بدعت ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ چیزوں کو سمجھنا ہو تو ان کی ضد سے سمجھیے۔ عقل کی اہمیت کو جاننا ہے تو بیوقوفوں کو دیکھیے، صحت کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو کسی بیمار کو دیکھیے۔ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو لے کر چل رہا ہوں۔ فرمایا من کے معنی جس نے، احدثا کریٹ کیا، گھڑا، پیدا کیا، ایجاد کیا، فی امرنا، فی کے معنی میں، ان کے معنی میں، امرنا ہمارے دین میں، ھذا اس، ما جو، لیسا نہیں تھا اس میں، اس دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، جو بات گھڑی گئی، ایجاد کی گئی، کریٹ کی گئی، پیدا کی گئی، جو اس میں تھی نہیں، اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ فَهُوَ رَدٌ، وہ رد کر دی جائے گی، وہ مردود ٹھہرے گی، وہ ریجیکٹ ہو جائے گی، اللہ کے دربار میں اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں بدعت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکمل دین جو 1400 سال قبل حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ مائدہ کی اس آیت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ دین مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہنچا دیا۔ اسی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 3 مرتبہ عوام سے پوچھا تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا ہجوم تھا، مجمع تھا، گیدرنگ تھی، جگہ جگہ مکبر کھڑے تھے جو آپ کی آواز کو آگے پہنچا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا، حل بلغت، لوگوں گواہی دو، کیا میں نے اللہ کا دین پہنچایا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے گواہی دی، اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب نے تم پر جو کچھ نازل کیا ہے وہ پہنچا دو۔ آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، آپ نے بلا کم و کاست اللہ کا دین، اللہ کا حکم، اللہ کے فرامین اللہ کے بندوں تک پہنچائے ہیں۔
پھر آپ نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف کی اور اللہ رب العالمین سے عرض کی اللہم فاشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، ان سے زیادہ تو جانتا ہے، میں نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ مستشرقین جو قرآن کریم پر اعتراضات کرتے ہیں وہ بھی اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ واقعی اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا اور محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود لکھا ہوتا تو پھر سورہ عبسہ و تولیٰ کی ابتدائی آیات اس میں شامل نہ ہوتی۔ پھر غزوہ بدر کے موقع پر فدیہ لینے پر، قیدیوں کو آزاد کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم اتارا وہ آیات اس میں نہ ہوتی، لیکن بعین ہی جس طرح اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے رسول امین تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کے نبی نے اسی طرح اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، اور آج تک قیامت تک اسی طرح پڑھا اور سنا جاتا رہے گا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مکمل دین میں اگر مزید کسی چیز کا اضافہ کیا جائے گا تو مکمل کے اندر جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ ردی ہوتی ہے، وہ اندر جا نہیں سکتی کیونکہ مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، پکڑی جاتی ہے۔ اب احباب کے دلوں میں ذہنوں میں بعض اشکال پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے پہلی جو ذہن میں پیدا ہونے والی مشکل ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے یا ایک عذر تراشتے ہیں، وہ یہ کہ پھر تم بھی گاڑی میں سفر نہ کیا کرو، ٹرین میں سفر نہ کیا کرو، ہوائی جہاز میں نہ گھوما کرو، یہ بھی بدعت ہے۔ پھر گرمی ہو تو پنکھے نہ لگایا کرو، زمین پر جانماز قالین نہ بچھایا کرو، نبی اکرم کے زمانے میں یہ کب تھا؟ پھر لاؤڈ سپیکر پر تقریر کیوں کرتے ہو؟ حبیب کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر کہاں تھا؟ علی ھذا القیاس دور حاضر کی ایجادات کو وہ بدعت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح یہ اچھی بدعتیں ہیں جن سے دین کا کام ہو رہا ہے، اسی طرح یہ بھی اچھی بدعتیں ہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ من احدث فی امرنا ما لیس فی زماننا، یہ نہیں فرمایا اس نے کوئی ایسی چیز گھڑی ایجاد کی، کریٹ کی جو ہمارے اس زمانے میں نہیں پائی جاتی، فہو رد، وہ رد کر دی جائے گی، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے باقاعدہ قید لگائی، تخصیص فرمائی کہ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں ما لیس منہ، جو ہمارے دین میں نہیں تھی، فہو رد، وہ رد کی جائے گی۔ چنانچہ جہاز ہوں، ٹرین ہوں، گاڑیاں ہوں، پنکھے ہوں، چشمے ہوں، گھڑیاں ہوں، بہت سی مثالیں دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا دین سے تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق دنیا سے ہے۔ یہ ذرائع ہیں، دین نہیں ہے، دین تک پہنچنے کے ذرائع ہیں۔ اگر کوئی مکہ میں رہتا ہے تو وہ حج کرنے کے لیے ہوائی جہاز میں نہیں جائے گا، ٹرین میں بھی نہیں جائے گا۔ مدینہ میں ہے تو وہ یا تو ٹرین سے آ جائے گا یا بس سے، کار سے آ جائے گا، اور جو یہاں ہے وہ یہاں سے ہوائی جہاز سے جائے گا۔ تو کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ جو ہوائی جہاز سے جائے گا اسے اتنا انعام ملے گا، اس کے اتنے ثواب ہوں گے، جو کار سے جائے گا اس کا اتنا ثواب ہوگا، تو یہ دین کے اندر مداخلت ہے، یہ دین میں اپنی رائے کا اضافہ ہے۔ فَهُوَ رَدٌ، یہ رد کر دی جائے گی، دین تو مکمل ہو چکا۔ کون سی چیز ہے جس پر ثواب ملنا ہے، کون سی چیز ہے جس پر نہ ثواب ہے نہ عذاب، یہ سب تو طے ہو چکا ہے۔
شریعت سازی کا اختیار اللہ کے پاس ہے یا اللہ کے رسول کے پاس ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی مرضی تو چلاتے نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیونکہ رسول کی اطاعت بھی فی ذات ہی الگ اطاعت نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، وہ اللہ ہی کی فرما برداری ہے، اسی کی غلامی اور بندگی ہے. پھر کہتے ہیں دیکھو اچھا ہی کام ہے نا، حرج کیا ہے اس میں؟ حرج کیا ہے؟ اگر آپ کوئی کسی موقع پر بناتے ہیں، کوئی ٹکیا بناتے ہیں، یا کسی موقع پر آپ بریانی کے اوپر کوئی دم کرتے ہیں، قرآن ہی پڑھ کر پھونک رہے ہیں نا، کوئی اور تو چیز پڑھ کر نہیں دم کر رہے. یا بعض لوگوں نے نیا نکالا ہے، بریانی میں سے ایک پلیٹ نکال لی، اسے پڑھ کر ختم پڑھ دیا اس پر. قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یہ واقعہ پیش آیا. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے 3 صحابی آئے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی عبادات کے اوقات اور معمولات کیا ہیں. ہم نے بتا دیا تو وہ تینوں آپس میں کچھ چیمگوئیاں کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے. میرے کان میں یہ آواز پڑی، ان میں سے ایک نے کہا اللہ کے حبیب تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اگر رات کو کچھ وقت سوتے بھی ہیں اور پھر رات کو تہجد میں اٹھتے بھی ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی. ہم تو گناہگار ہیں، گناہگار تھے، ہم نے ساری زندگی کفر اور شرک میں گزار دی تھی، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ عبادت کریں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات اصلی ولا ارقد، میں ساری رات جاگ کر نوافل پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرا کہنے لگا اللہ کے حبیب پیر اور جمعرات کے روزہ رکھتے تھے، شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، آپ ایام 20 کے روزے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، جو آپ کو اماں ام المؤمنین نے بتایا. تو اللہ کے نبی کو تو ان کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، ضرورت تو ہمیں ہے. چنانچہ اس نے کہا میں اب ساری زندگی کسی دن بھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا، ہر روز میں روزہ رکھوں گا. تیسرے نے سوچا اگر میں نے شادی کی، بال بچے ہوں گے، ذمہ داریاں ہوں گی. اللہ کے نبی نے شادی کی ہے لیکن آپ تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں زیادہ ضرورت ہے عبادت کرنے کی، ہم ان جھمیلوں میں کیوں پڑے. چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے تم دونوں نے یہ شعبہ اپنایا، میں اب شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی مجرد رہوں گا، تنہا رہوں گا اور عبادت میں اپنے آپ کو کھپا دوں گا. اللہ کے حبیب کو جب یہ باتیں بتائی گئیں تو آپ خوش نہیں ہوئے کہ آپ ان کی تحسین کرتے، کتنے اچھے نوجوان ہیں، کتنے نیک پارسا ہیں. آپ نے تحسین نہیں فرمائی، بلکہ کسی کو بھیجا کہ انہیں بلا کے لاؤ، ابھی دور نہیں گئے ہوں گے. انہیں بلایا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے ایسے ایسے کہا ہے. کہا جی یا رسول اللہ. نیت کتنی اچھی تھی. آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں نیت تو اچھی ہے نا، اچھا کر رہے ہیں، کرنے دو. ان کی نیت کتنی اعلیٰ تھی. لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگوں سنو، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اٹھ کر عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں نفلی، اور بغیر روزوں کے بھی دن گزارتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں. پھر فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا، من اعرض عن سنتی فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا ثواب، اپنی من پسند سنتیں اختیار کرنے کا حکم نہیں
ملا. ہمیں جو حکم ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کیونکہ تمہارے لیے جو نمونہ عمل ہے وہ اللہ کے حبیب کی ذات ہے. اگر وہ دین لے کر آؤ گے جس پہ آمنہ کے لال کی مہر لگی ہوگی تو اللہ کے ہاں قبول کیا جائے گا. اگر وہ چیز لے کر آؤ گے فی ما لیس منہ، جس کا اللہ کے حبیب سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ آپ کے قول سے تعلق تھا، نہ فعل سے تعلق تھا، نہ وہ عمل آپ نے اجازتاً ارشاد فرمایا تھا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ اللہ کے دربار سے رد کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوالٹی کی ضرورت ہے، اور کوالٹی سنت کا نام ہے. سنت کو کہتے ہیں کوالٹی. پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم تو پھنس گئے بیچ میں مولویوں کے، ان کے پاس جاؤ تو یہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، ان کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں یہ صحیح ہے. ہم کیا کریں؟ میں نے کہا جب کسی دنیاوی مسئلے پر آپ دو چیزوں کے درمیان پھنستے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کسی نے آپ سے کہا کہ بھائی فلاں جگہ لیپ ٹاپ اتنے کا مل رہا ہے، فلاں جگہ اتنے کا مل رہا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جانچ کرتے ہیں، پڑتال کرتے ہیں، دو چار لوگوں سے پوچھتے ہیں، آپ کمپنی کا بار کوڈ دیکھتے ہیں، آپ گوگل کر کے ویب سائٹ پر جا کے تلاش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کے سارے سرکل میں اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والا جو بندہ ہے آپ اس سے کنسلٹ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ فلاں کی رپورٹ دیکھ کر کے بھی آپریشن کرنا پڑے گا، تو اس کے گھر والے آنکھیں بند کر کے آپریشن تھوڑی کرا لیتے ہیں. 3-4 مزید اسپتال جا کر ڈاکٹرز کو وہ رپورٹیں دکھاتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر کو شبہ ہو جائے کہ جو فزیکل کنڈیشن ہے وہ تو مناسب ہے، بالکل بہترین ہے، رپورٹ صحیح نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ ہیومن ایرر ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ آپ کی رپورٹ ہی نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستانی قوم ہے سست کاہل، اس نے ایسے ہی دپل میں رپورٹ بنا دی ہو. آپ اسے فلاں لیبارٹری سے جا کے مزید ری چیک کرائیے، فلاں لیب میں جا کے چیک کرائیے. بعض ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے فلاں لیبارٹری کا بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کئی دفعہ اس نے بلینڈر کیے ہیں. تو آپ چیک کیا کیجئے دین کے معاملات کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب ہر کچے اور پکے گھر تک اللہ میرے دین کو پہنچا دے گا. آپ یقین کیجئے، میں سوچتا ہوں آج شاید وہی دور آ چکا ہے کہ ہر کچے اور پکے گھر تک اللہ رب العالمین نے سیٹلائٹ کے ذریعے قرآن بھی پہنچا دیا ہے. ایک زمانہ تھا جب آپ کسی مسجد میں چلے جاتے اور اس مسجد میں جا کے آپ سینے پر ہاتھ باندھ لیتے، رفع الیدین کر لیتے، تو لوگ آپ کو دھکے دے کے باہر نکالا کرتے. کیا کر رہے ہو؟ یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے یہ. آج آپ کسی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں، لوگ ایک نظر تو دیکھیں گے آپ کو. کوئی کہے گا شافعی آ گئے، کوئی کہے گا حنبلی آ گئے، کوئی کہے گا وہابی آ گئے، کوئی کہے گا اہل حدیث آ گئے. حالانکہ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو محمدی طریقہ نماز ہے، یہ تو اسلامی طریقہ نماز ہے. ایک صاحب نے مولانا کو پرچہ بھیجا، اس پہ لکھا تھا کیا رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ مولانا نے جواب دیا کہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز قبول ہوگی یا رفع الیدین کے ساتھ قبول ہوگی. کوئی پتہ ہے کسی کو کس کی قبول ہوگی؟ دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر لے. لیکن ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا ہم جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ناف پہ ہاتھ باندھتا ہے
تو آپ کے ذہن کوئی رفع الیدین ایک ہی بار کرتا ہے، شروع کا رفع الیدین، اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کرتے، تو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ کیا اللہ کے نبی نے اس طرح پڑھی نہیں کبھی؟ پھر آپ سوچیں گے نہیں پڑھی تو ہے جبھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ کسی مولانا سے جا کے پوچھیں گے، مولانا کہیں گے ہاں پہلے اللہ کے حبیب رفع الیدین رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا تھا۔ تو آپ کا اتنا تو فرض بنتا ہے نا، آپ آج کے دور میں جی رہے ہیں، 20ویں صدی ہے یہ، اتنی تو جرت آپ میں ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ جناب، بلکہ 21ویں ہے نا، 21ویں صدی میں جی رہے ہیں نا ہم، اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ کہیں جناب یہ کہاں لکھا ہے، یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ آپ جا کے چیک کر لیجئے، دیکھ لیجئے۔ ایک زمانہ تھا لائبریریاں موجود تھیں، آج ان لائبریریوں میں لوگ صرف اخبار پڑھنے جاتے ہیں۔ یہ وہ بچے جن کے پاس مہنگی کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تو وہ جاتے ہیں ضرورتاً تاکہ امتحان میں پاس ہو جائیں۔ کتاب بہترین دوست ہے، کتاب پڑھا کیجئے۔ احادیث کی کتابیں ایک زمانے میں لوگ جا کر خریدتے تھے پیسے جمع کر کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر کے پیسے جمع کرتے اور جا کے خرید کے لاتے آرام باغ سے۔ آج آپ کو ہر مسجد کی لائبریری میں مل جائیں گی کتابیں، ایون آپ کے موبائل فون میں انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا دین یسر، دین آسان ہے، اور واقعی دین آسان ہے، دین تک پہنچنا بھی آسان ہے، دین پہ عمل کرنا بھی آسان ہے۔ یہ مت سوچئے کہ کس سے پوچھیں کس سے دیکھیں، سب سے پوچھ سکتے ہیں آپ، سب کا اوپینین لیجئے، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ حساب کتاب بھی اکیلے آپ نے دینا ہے۔ اس لیے کم از کم بدعات سے بچنے کے لیے اپنے ذہن میں، اپنی آل اولاد کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائیے کہ دین وہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا، صحابہ کرام نے تابعین کو دیا، جو احادیث کی کتب میں موجود ہے، دین وہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر اس کا تعلق دنیا کے معاملات سے ہے تو وہ رسوم اور رواج ہے، وہ رسوم ہے، رواج ہے۔ ان میں دیکھا جائے گا کہ اس میں شریعت کی، اگر شریعت کے اصولوں کو مسمار کیا جا رہا ہے تو حرام، گناہ کے کام، اور اگر شریعت سے متصادم نہ ہے تو ان کی گنجائش دی جائے گی، کیونکہ ہر علاقے کے عرف کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب کے دور میں کوئی کام نہیں ہوا اور وہ کام پھر دین میں داخل کر دیا جائے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں ہاں بدعت تو مانتے ہیں، لیکن بدعت کی بھی تو 2 قسمیں ہیں نا، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے، ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت۔ میں نے کہا یا تو اچھی ہوگی یا بری ہوگی۔ سنن نسائی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرماتے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کل کا مطلب ہوتا ہے ہر، تمام۔ بدعت معرفہ ہے، سوری نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، اس میں اسپیسیفک کسی کو کہا جائے کہ یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ کل بدعت، ہر وہ چیز جو دین میں نئی کریٹ کردہ ہو، ضلالہ، وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جنت کی طرف لے کر نہیں جاتی۔ اس لیے تھوڑا سا جذبہ پیدا کیجئے تحقیق کا، ریسرچ کا، چیزوں کو دیکھنے، سوچنے، تولنے کا۔ کوئی امام، کوئی عالم، مفتی کوئی بات کہے، آپ کو لگے کہ نئی بات سن رہے ہیں، آپ جا کے اس سے پوچھئے مولانا یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہیں قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے، کسی حدیث میں لکھی ہے، کسی صحابی کا عمل ہے؟
وہ بتاتا ہے کہ ہاں جی ہے، لکھیں، نوٹ کریں، یا اگر اس وقت یاد نہیں تو وہ آپ کا نمبر لے گا، اپنا نمبر دے گا کہ میں آپ کو انشاءاللہ جلد اس کا حوالہ پیش کروں گا. کوشش کیجیے اسے دین سمجھ کر. یہ سیکھنا سکھانا یہ دین کا حصہ ہے. تو اللہ کریم ہمارے اعمال ضائع ہونے سے بچائے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں کوالٹی چاہیے. اللہ رب العالمین نیتوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے. اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی 2 رکعت کے بجائے آپ 4 رکعت پڑھ لو فجر کی، پڑھیں گے آپ؟ پھر وہ کہے حرج کیا ہے اس میں، کریں گے آپ؟ وہ کہے نیت تو اچھی ہے، کر لو، کیا حرج ہے، کریں گے آپ؟ کیوں نہیں کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ نماز میں قرآن ہی پڑھا جائے گا نا، رکوع اور سجود ہی زیادہ ہوں گے، تسبیحات اور تمجیدات میں اضافہ ہوگا، نیکی کا کام لگ رہا ہے، لیکن وہ نیکی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 4 رکعتیں نہیں پڑھائیں، 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. جمعے کے دن، جمعہ عام دنوں سے افضل دن ہے، سید الایام ہے، اسے عید کا دن بھی قرار دیا کہ بار بار ہر ہفتے یہ لوٹ کے آتا ہے. 2 کے بجائے 4 پڑھنی چاہیے. جمعے کا دن ہے، عام دنوں میں اس وقت ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی جاتی ہے. کیوں نہیں پڑھ رہے؟ پڑھو. نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بس اسی کا نام دین ہے، اس کا نام دین ہے. کوئی جانور ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہیں کیا پڑھ رہا ہے بھائی؟ بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے بھائی تو؟ یہ تو کہے گا کیوں غلط بول رہا ہوں کیا؟ نہیں، بول تو صحیح رہا ہے لیکن موقع نہیں ہے یہ بولنے کا. اس وقت یہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اس وقت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. یہ پڑھو گے تو جانور حلال ہوگا. کوئی بندہ کہے میں پوری سورہ بقرہ پڑھ دوں، کیوں پڑھ دوں؟ موقع ہی نہیں ہے پڑھنے کا. پھر وہ ضعیف احادیث کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ ضعیف حدیث پر کب عمل کیا جا سکتا ہے اور کب نہیں کیا جا سکتا. بعض علماء کہتے ہیں ضعیف حدیث پر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کسی معاملے میں صحیح حدیث موجود نہ ہو تو ضعیف حدیث ہماری رائے، ہمارے قول سے زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ ڈیبیٹیکل موضوع، ایک الگ مسئلہ ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں اس چیز کی جو خیر القرون میں موجود ہی نہیں تھی، وہ بعد میں گھڑ لی گئی، انہیں ثواب کا کام سمجھا گیا، ان کا کرنا دین ٹھہرایا گیا. بس جو بھی آپ کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کریں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے طریقے سے، سنت سے، آپ کی پسند سے وہ ثابت نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. قرآن نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو تلاش کرے گا اس دین کے علاوہ کوئی نیا راستہ، اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصرنا على أعدائك وأعداء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.